یہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ جو دی ریوائول آرگنائزیشن ہے انہوں نے یہاں پہ یہ ایک اسپیشل پروگرام کیا خاص طور پر اسی موضوع پر. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور امید کرتا ہوں کہ اس میں سے کچھ بہت خیر کا پہلو نکلے گا انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں ہمیں سوچنے کو بھی ملیں گی اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ نہ صرف سوچنا بلکہ اس پہ کچھ ایکشن بھی لینا انشاءاللہ. میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی تاریخی باتیں کچھ رکھتا ہوں کہ اصل میں یہ ایجنڈا کہاں سے شروع ہوا, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. تعارف میں بتایا گیا کہ میں ایکچولی اس وقت ویسے تو آرگنائزیشن جو ہماری ہے یوتھ کلب اس کو بھی ہیڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں یہ کورس پڑھاتا ہوں جس کا نام ہے اسلامک ورلڈ ویو اینڈ سویلائزیشنز, جس میں اسلام کا مقابلہ یا تصادم کیا جاتا ہے مختلف ادیان کے ساتھ, نہیں مختلف افکار کے ساتھ, کہ اسلام کیا ہے اور لبرلزم کیا ہے اور سیکولرزم کیا ہے اور فیمنزم کیا ہے, اور یہ جو پوسٹ ماڈرنزم جو جس کی یہ ایک شاخ ہے LGBT, یہ پوسٹ ماڈرنسٹ تھاٹ کا ایک آگے سے بچہ ہے سمجھ لیں اس کو, یہ وہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کامسٹس یونیورسٹی میں فلاسفی بھی پڑھاتا ہوں. تو اس اعتبار سے یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ انہی ایریاز میں آپ کو اس وقت نظر آئے گا جہاں پہ سب سے ہاٹ ڈبیٹس چل رہی ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری قوم بڑے عرصے سے ہم لوگوں نے اس چیز کو کبھی زیادہ اہمیت نہیں دی کہ دین جو ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. ہم نے دین کو سمجھا ہے نماز, روزہ, حج, عمرہ, ذکر اذکار, نوافل اور صدقہ خیرات وغیرہ, یہ ہمارا دین رہا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ اپنے جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کا دفاع کریں, آپ جو اپنی نظریاتی باؤنڈریز ہیں ان کا دفاع کریں. اور ہم میں سے ہر شخص اس سرحد کا سپاہی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کی نظریاتی باؤنڈری کے اندر کسی نے مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے, اس بندے کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے اور اس کو اندر نہ آنے دیا جائے کہ وہ ہماری سوچ اور ہماری فکر کو بدلنے کی کوشش کرے. یہ ہماری آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں. اور میں خود بھی اپنے آپ کو, جتنے بھی ماشاءاللہ یہ لوگ یہاں موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں ہم سب اس باؤنڈری کے سپاہی ہیں اور ہمیں اس کے اوپر اس کا پراپر دفاع کرنا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے. اچھا, اب آتے ہیں جی اس ٹاپک پہ کہ یہ جو لبرل تھاٹ ہے, لبرل فلسفہ ہے, اصل میں تو یہ سارا کا سارا لبرلزم ہے, پھر ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, اور اب یہ LGBT کلچر آ گیا جس کو سلینگ میں ووک کلچر بھی کہتے ہیں, یا ووک موومنٹ امریکہ میں چلی ہوئی ہے, وہ ہر جگہ پہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو اصل میں جو لبرل کلچر ہے اس کے اندر جو اصل چیز ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ رب العزت کو جو ہے ہم نے اپنی کانورسیشن میں لے کے نہیں آنا. یعنی میں آپ کو ایک مختصر ترین بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ لبرل فلسفہ یا سیکولر فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں مذہب سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے. یعنی ہم نے جب کوئی فیصلہ کرنا ہوگا, ہم نے جب کوئی قانون سازی کرنی ہوگی, تو ہم مذہب سے مشورہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ لوگ مذہب سے بہت بیزار اور متنفر لوگ ہیں. اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے, اس کو فی الحال چھوڑ دیں. لیکن بہرحال یہ دین سے متنفر لوگ تھے, ان کو لگا کہ اب ہمیں اس سے ہٹ جانا چاہیے. اور اب ہم جو ہے نا, جو جان لاک نے کہا تھا, اس کی جو سیکنڈ ٹریٹیز آن گورنمنٹ ہے, اس نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. اب جو ہے نا ہم خود بنائیں گے, لوگوں کے لیے بنائیں گے, اور ہم خود فیصلہ کریں گے کہ لوگوں کے لیے اچھا کیا اور برا کیا ہے. اچھا, اب یہ جب بات ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی قانون سازی ہے وہ لوگ خود فیصلہ کریں گے. کوئی بھی ریلیجس ٹیکسٹ جو ہے, مذہبی ٹیکسٹ جو ہے, وہ ہمیں نہیں بتائے گا کہ صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ اب یہ بات پیدا ہوگی کہ چلیں پھر ہماری جو ایتھیکل مورل فریم ورک کہاں سے آئے گا. یعنی جتنی بھی مذہبی آپ کہہ لیں کہ قومیں گزری ہیں جن کا کوئی نہ کوئی دینی رجحان تھا, ان کے لیے جو ریویلڈ نالج تھا وہ سب سے اہم ہوتا تھا. ریویلڈ نالج ورسز امپیریکل نالج. امپیریکل نالج وہ نالج ہے جو کہ آپ نے ایکوائر کیا ہوتا ہے, اپنی حواس خمسہ کے تھرو آپ نے کچھ چیزیں ایکوائر کی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے, جس کو چھوا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے, جو سونگا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے, جس کو چکھا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ سب چیزیں یہ میٹا فزیکل, اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے. یہ ہمارے یعنی جو علم اور عمل کی جو دنیا ہے اس سے باہر کی چیز ہے یہ. تو اب جو بھی ہمارا ڈیسائیڈ ہوگا وہ انہی حواس خمسہ میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس پہ ہم چلیں گے. تو ریویلڈ نالج کا کلی طور پر رد کر دیا گیا. اب فیصلہ آ گیا لوگوں کے پاس. اب اس میں بہت سارے سوال پیدا ہوئے, بہت فلسفی آئے, بڑے بڑے نام آئے بیچ میں. انہوں نے کہا کہ جی ان میں سے اکثر جو تھے شروع والے وہ تو اللہ کو مانتے تھے, لیکن اس کے بعد آگے جا کے جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ بھئی یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو ماننا چھوڑ دیا. حالانکہ جان لاک جس نے یہ سیکنڈ ٹریٹیز لکھی ہے وہ خود اللہ کو مانتا تھا. اس کی جو سیکنڈ ٹریٹیز ہے وہ سٹارٹ ہی بک آف جینیسس کے ساتھ ہوتی ہے, بائبل کے ایک چیپٹر سے شروع ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے, اماں ہوا تھیں, اور ان سے پھر انسانیت پیدا ہوئی. لیکن یہ ہو گیا یا والٹیر ہو گیا, یہ لوگ کہتے تھے کہ
اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا, حالانکہ یہ اللہ کو مانتے تھے, کہتے تھے کہ اللہ جو ہے نا وہ ایک ایبسنٹی لینڈ لارڈ ہے. ایبسنٹی لینڈ لارڈ کا مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے, اس کا انکار نہیں کیا جاتا, لیکن اب وہ چلا گیا, اب وہ نعوذ باللہ چھٹی پہ ہے, تو اب ہم خود فیصلہ کریں گے. والٹیر نے اس کو واچ میکر انرجی کہا کہ جیسے میں نے مثال کے طور پہ گھڑی پہنی ہوئی ہے نا, اب یہ جو گھڑی ہے یہ جو اس کا بنانے والا ہے وہ پتہ نہیں کہیں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہ گھڑی بہرحال چل رہی ہے. تو بنانے والا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے, عیاشی کر رہا ہوگا. یہ میں نے ہاتھ میں پہنی ہے, گھڑی چل رہی ہے, اس کا نظام چل رہا ہے. تو یہ ان کا تصور تھا. شروع والے جو فلسفی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کا تصور ہے, لیکن اب وہ ہمارے کسی کام کے اندر کوئی پرسنل گاڈ نہیں ہے وہ آپ کا, کہ اب آپ نے اس کی بات ماننی ہے یا حلال اور حرام کے فیصلے ہوں گے, اب ایسی بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں جیسے کہ مارکس ہے, فرائڈ ہے, سر جیمز جارج فریزر وغیرہ, ان لوگوں نے تو خیر کلی طور پر اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دیا. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فلسفے سے جو چیز نکلی وہ یہ تھا, ایک پرنسپل آف ہیڈنزم نکلا. ہیڈنزم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ پرسوٹ آف پلیجر ہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں نا ایز مسلمز, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اب مقصد چونکہ اللہ کو نکال دیا وہاں سے باہر, اب کہا کہ اب مقصد جو ہے وہ اپنی پلیجر کا پرسوٹ جو ہے یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا, کہ جتنی خوشیاں تم سمیٹ سکتے ہو تم سمیٹو. اب اس میں پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میکسیمم پلیجر فار میکسیمم نمبر آف پیپل اینڈ منیمم پین فار منیمم نمبر آف پیپل. جتنے زیادہ لوگ خوش ہوں گے اتنی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ایک لاجیکل پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ 10 مرد ہیں, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ میکسیمم پلیجر اگر ہو رہا ہے میکسیمم لوگوں کا تو وہ پھر اچھی چیز ہے, وہ ایک گڈ چیز ہے, ورچوئس چیز ہے, اور اگر نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا تو پھر وہ بری چیز ہے. لیکن اگر 10 مرد جو ہیں وہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو نے کہا پھر یہ تو تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا, کیونکہ 10 مرد جو ہے اپنی شہوت کو ایک عورت پہ نکال رہے ہیں, لیکن اس کا وہ تو یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی. تو پھر ان کے اندر تھامس ہابز وغیرہ نے کہا کہ جی اب ہارم پرنسپل انٹروڈیوس کرا دیا. ہارم پرنسپل یہ ہے کہ میکسیمم پلیجر فار میکسیمم نمبر آف پیپل ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون. یعنی اب, اور یہ میں بتاؤں یہ آج کا لبرل فلسفہ ہے, یہ آج کا لبرل فلسفہ ہے, پوری دنیا میں فالو ہو رہا ہے. میکسیمم یعنی میکسیمم پلیجر فار میکسیمم نمبر آف پیپل ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون. یعنی اگر کسی کا نقصان نہیں ہو رہا تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. اسی کو ذرا مزید ریفائن کرنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر کنسنٹ ہوا ہے کہ کسی بھی 2 پارٹیز کا تو وہ چیز جائز ہے, اچھی ہے, ہونی چاہیے. اور اگر کنسنٹ نہیں ہے تو پھر یہ چیز اچھی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ایک بندہ سود دے رہا ہے, ایک اس سے لے رہا ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ بالکل ایکسیپٹیبل ہے ویسٹرن ورلڈ میں. ایک بندہ شراب پی رہا ہے, ایک پلا رہا ہے, کنسنٹ سے کر رہا ہے, جبرن تو کوئی کسی کو نہیں پلا رہا. تو جو کنسنٹ سے پی رہا ہے, ایک بندہ پروسٹیٹیوشن سینٹر میں چلا جاتا ہے, وہاں جا کے پیسے دیتا ہے ایک عورت کو, اس کے ساتھ زنا کرتا ہے, یہ کوئی جائز عمل ہے کیونکہ پیسے دے کے کام ہوا ہے, کانٹریکٹ ہے, تو کنسنٹ سے ہوا ہے, نو پرابلم. ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں, وہ آپس میں زنا کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ کنسنٹ سے ہو رہا ہے, دونوں آپس میں راضی ہیں. حتیٰ کہ پھر آگے بات چل کے یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر 2 مرد بھی آپس میں راضی ہیں تو مولانا صاحب آپ کو اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے, 2 خواتین آپس میں راضی ہو گئی. تو یہ تو اپنا لبرل فلسفہ ہی چل رہا ہے آگے, یہ تو ہونا ہی تھا. اس میں کوئی ایسی یعنی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ابھی تو بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بریک یہاں لگی ہوئی ہے, اس سے آگے بھی بہت جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی لاجیکل کنکلوژنز تک پہنچیں پلیز. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جس طرح بھی مدثر بھائی نے ذکر کیا کہ جی یہ تو بہت پہلے 1960s میں یہ سیکشول ریولوشن سٹارٹ ہوئی تھی, یہ سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول 50s میں شروع ہو گئی تھی, 60s میں جا کے اپنے عروج پہ تھی, ٹھیک ہے, اپنے عروج پہ تھی. اور اس ٹائم پہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں بھی فلموں ڈراموں کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے کلچر کے ذریعے یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. لیکن اس ٹائم پہ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم جنس پرستی بھی اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن بنتا ہے. آلدو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی بندہ اگر اس ٹائم پہ تھوڑی سی بھی عقل رکھتا اس کو سمجھ آ جاتا کہ ان کا پرنسپل کیا ہے, ان کا اصول کیا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اصول الفقہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس کے کچھ قواعد ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے دین کے اندر حلال اور حرام کا فیصلہ ہوتا ہے. آج اگر مثال کے طور پہ مارکیٹ میں ایک نیا ڈرگ آ جاتا ہے, اس ڈرگ کا نام لیٹ سے مکی ماؤس ہے, اب مجھے نہیں پتا وہ ڈرگ کیا ہے, لیکن علماء اور مشائخ جو ہیں وہ اس پہ فتویٰ لگانے سے پہلے پوچھیں گے کہ بھئی یہ مکی ماؤس کرتا کیا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ وہ کہیں گے جی حلال ہے حرام ہے, وہ کہیں گے اس کے اثرات کیا ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے نا شراب حرام ہے, اس کی علت کیا ہے. علت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لکوڈ ہے, علت یہ نہیں ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے, کیونکہ سرخ تو ہمارا روح افزا بھی ہوتا ہے.
علت یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے اندر سے ایک بدبو آتی ہے, بدبو ہو سکتا ہے کسی کو لسی میں سے بھی آتی ہو, لیکن علت کیا ہے کہ وہ آپ کو انٹاکسیکیٹ کر دیتی ہے. تو اسی بیسس کے اوپر آج کوئی مفتی جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ بھئی اگر ایک نیا ڈرگ آیا ہے, وہ کہہ سکتا ہے یہ حرام ہے کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں ساری موجود ہیں جس کے بارے میں شریعت نے منع فرمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے کچھ قواعد ہیں, ان کے قواعد کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر کنسنٹ ہے سب جائز ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. وہ کہتے ہیں اگر دو لوگ راضی ہیں تو سب ٹھیک ہے. تو ابھی تو بریک لگی ہے ان کی ہوموسیکشوالٹی پہ. مجھے بتائیں اگر کوئی انسیسٹ کرنا چاہے, یعنی بہن بھائی آپس میں رشتہ کرنا چاہیں, تو اس میں کیا پرابلم ہے ان کے نظریے کے مطابق؟ ٹیکنیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. اور ان کے پاس کوئی لاجیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس بات کو کہنے کی کہ ایک بہن بھائی کا آپس میں رشتہ ہے, یا ماں بیٹے کا ہے اللہ معاف کرے, یا باپ بیٹے کا بھی ہے, تو اس میں کوئی پرابلم ہے. ہوموسیکشوالٹی تو ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں اوکے, تو باپ بیٹا بھی رشتہ کر لیں تو کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو ہیڈنزم along with harm principle there is no harm in this. آپ اس میں یعنی جو بھی اپنے حفاظتی تدابیر کرنا چاہیں, کانٹرسیپشن یوز کرنا چاہیں آپ وہ کریں, اور اپنی ریکریشن کے لیے جو مرضی کریں, آپ کنسنٹ سے کریں نا, جبرن تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کر رہا. ہاں وہ کہتے ہیں ریپ نہیں کرنا کسی کو, آپ نے ریپ نہیں کرنا, وہ تو بہت بری بات ہو جائے گی, لیکن کنسنٹ سے سب چلتا ہے. ٹیڈ ایکس کے اوپر 2 ٹاکس اس وقت موجود ہیں جو پیڈوفیلیا کو گلوریفائی کر رہی ہیں. پیڈوفیلیا یعنی بچے کے ساتھ یہی بدفعلی کرنا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو اگر ایک مرد اور ایک بچہ راضی ہیں تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے. اور وہ جو پیڈوفائل گروپس ہیں, باقاعدہ طور پر پیڈوفیلیا کے ایڈوکیسی گروپس ہیں یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی, جو کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں, ہماری سیکشول اورینٹیشن ہی ایسی ہے, ہماری شہوت کسی اور پہ پوری نہیں ہوتی ہے, تو ہمیں تو ایسا ہی بنایا گیا, ہم تو ایسے ہی تھے, بچپن سے ایسے ہیں. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, ہم اس کو ٹافیاں بھی لے دیں گے, ہم اس کو ویڈیو گیمز لے دیں گے, نیا موبائل فون لے دیں گے, لیکن بچہ جو ہے اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا, ہماری شہوت بھی پوری ہو جائے گی, کام ہو جائے گا. اسی کے ساتھ وہ لوگ اللہ معاف کرے جو لوگ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں, جس کو زوفیلیا کہتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جانور اور ہمارے بیچ میں تو کنسنٹ ویسے ہی نہیں ہوتا نا. آپ نے جب گدھے پہ کبھی سامان لاتے ہیں تو کنسنٹ لیتے ہیں, پوچھتے ہیں اسے کہ بھائی جان آپ پہ سامان لاد رہا ہوں میں, یا آپ گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے اس کا کنسنٹ پوچھتے ہیں کہ بھی میں آپ پہ سوار ہو جاؤں, آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں اگر میں کسی کے ساتھ یعنی جانور کے ساتھ بدفعلی بھی کر لوں تو اس میں کون سا یعنی پوچھنے والی بات کیا ہے اس میں؟ کیونکہ جانوروں کے ساتھ ہاں اس میں یہ تو نہیں کہ میں اسے قتل کر دوں گا یا وہ کر دوں, قتل بھی کر دیں تو کیا ہے, ہم تو بیف بھی کھا لیتے ہیں اور چکن بھی کھا لیتے ہیں اور سب کچھ. تو کہتے ہیں ہم کون سا کوئی جانور ذبح کرنے سے پہلے کنسنٹ لیتے ہیں اس کا. تو جانوروں میں تو کنسنٹ والا معاملہ ہی نہیں, لیگل کیس ہی نہیں بنتا وہاں پہ. تو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی شہوت وہاں پورا کرنا چاہے تو یہاں پہ بھی اس کے بھی ایڈوکیسی گروپس موجود ہیں, اور اس کے بھی ایڈوکیسی گروپس موجود ہیں جو نیکروفیلیا کی بات کرتے ہیں. نیکروفیلیا کا مطلب ہے ایک بندہ اپنے یعنی مردے کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا. کہ ایک بندہ اگر اتنا سیکشولی فرسٹریٹڈ ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک بندہ مر چکا ہے, اب یہ وکٹم لیس کرائم ہے, اس میں کوئی وکٹم نہیں ہے نا, بندہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے, تو قبر میں جا کے بھی ضائع ہی ہونا ہے اس نے. تو کہتے ہیں چلو ایک بندے کی اگر شہوت پوری ہو جاتی ہے, اس کا یہی اس کو شوق ہے تو ٹھیک ہے, کیا فرق پڑتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر ابھی گروپس موجود ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجود نہیں ہیں. جس طرح 1960s میں جب سیکشل ریولوشن آیا تھا اس ٹائم پہ ہوموسیکشولز تھے, لیکن اس ٹائم پہ ووکل نہیں تھے, ایکٹیو نہیں تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت یہی معاملہ چل رہا ہے کہ یہ سارے گروپس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس ایک دروازہ کھلے نا تو پھر ہم آئیں گے, پھر ہم آئیں گے, پھر ہم آئیں گے. تو یہ تو پھر وہ معاملہ ہے جو قوم لوط تو کچھ بھی نہیں تھی ان کے مقابلے میں. قوم لوط تو یعنی بہت ہی کوئی شریف لوگ لگتے ہوں گے ان کے مقابلے میں جو اب اس کے بعد آنا چاہ رہے ہیں. یہ اتنا کوئی بھیانک دروازہ کھولنے جا رہے ہیں, اور اگر ہم لوگوں نے اس چیز پر بند نہ باندھا اس کے بعد مجھے ڈر ہے کہ ہماری اگلی نسلیں جو ہے نا وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوں گی جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. مدثر بھائی نے بات کی تھی سیکشل ریولوشن کی. اس ٹائم پہ انہوں نے کچھ ورڈز کو چینج کیا ہے, کچھ ورڈز کو اور کچھ کانسیپٹس کو چینج کیا ہے. مثال کے طور پہ تمام جو آپ کہہ لیں کہ جو جتنے بھی ایسے کلچرز ہیں, اتنی ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ دین تھا یا کنزرویٹو لوگ تھے, ان کے ہاں جو مرد اور عورت کا تعلق ہے نا وہ میرج کے اندر ہوتا تھا. یعنی 3 ورڈز ہیں, میرج, سیکشل ریلیشنز اینڈ ریپروڈکشن. ریپروڈکشن یعنی بچہ ہونے کا عمل, سیکشل ریلیشنز بٹوین مین اینڈ وومن اینڈ میرج. یہ تینوں ایک ہی ڈبہ تھا. یہ اس کو یعنی ایک ڈبے میں یہ تینوں پیکج میں آتا ہے. یہ پیکج ڈیل ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ میرج کریں گے تو سیکشل ریلیشنز ہوگا تو بچہ ہوگا, ٹھیک ہے. یہ پیکج ڈیل تھی. انہوں نے کیا کیا سیکشل ریولوشن میں, سب سے پہلے ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ کیا. انہوں نے کہا سیکشل ریلیشن جو ہے
وہ میرج کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اور اس پہ کوئی کسی کو جج نہ کرے, کیونکہ ہیڈنزم ہارم پرنسپل, کنسنٹ سے کریں تو کیا پرابلم ہے. جب ایک لڑکا لڑکی راضی ہیں تو مولانا صاحب, پادری صاحب, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ جائیں جا کے اپنا کام کریں, آپ کو تو ویسے ہی ہم لوگوں نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے, قانونی حیثیت ویسے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا, سیکشل ریلیشن کو سائڈ پہ کر دیا. ریپروڈکشن بھی آج, ریپروڈکشن کے لیے بھی آپ کے لیے سیکشل ریلیشن ہونا ضروری نہیں ہے. میڈیکل پروسیجر ایسے آ گئے ہیں کہ وہ اسپرم ڈونیشن کے ذریعے اور IVF کے ذریعے وہ آپ کا جو ہے نا بچہ بھی ہو جائے گا. اور میرج جو ہے وہ ایک لائف سٹائل چوائس ہے, یعنی اگر آپ نے بہت ہی کوئی آفت آئی ہوئی ہے تو آپ کر لیں شادی, آپ مطلب جس نے کرنی ہے, ورنہ شادی کرنا وہاں ویسٹ میں جو ہے وہ بالکل ایک عجیب سی چیز ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں 50% سے زائد بچے جو ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو رہے ہیں. تقریباً 51-52% بچے اس وقت, میں بات کر رہا ہوں 2023 کی, اس وقت 50% سے زائد بچے جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو رہے ہیں, یعنی 51-52%. ایک زمانے میں یہ گالی ہوا کرتا تھا کسی کو یہ کہنا کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. آج وہ گالی بھی آپ کو, نوٹس کیجئے گا, ویسٹرن میڈیا میں وہ گالی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. یعنی کہتے تھے ہی از اے باسٹرڈ, رائٹ, باسٹرڈ چائلڈ, اور یہ گالی تھی. لیکن اب وہ گالی آپ کو فلموں میں بھی نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب آدھی سے زیادہ تعداد ہی پوری دنیا کی وہ ہے تو وہ پھر گالی کیسی رہے گی؟ گالی تو پھر ہم لوگ بن جاتے ہیں جو کہ ایک میرڈ مطلب ریلیشن شپ میں پیدا ہوئے ہیں. گالی تو ہم لوگ ہیں, ہم مائنورٹی کے اندر ہیں. یعنی آپ دیکھیے کس طرح سے 1960 سے لے کے آج تک حالات کتنے چینج ہوئے ہیں. دوسری چیز آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ جہاں پہ بایولوجیکل سیکس, جینڈر ایکسپریشن اور سیکشل اورینٹیشن, یہ 3 اور الفاظ ہیں, یہ بھی ایک ہی ڈبے میں ہوا کرتے تھے. یعنی آپ کا بایولوجیکل سیکس, آپ ایز اے میل پیدا ہوئے. جینڈر ایکسپریشن, یہ ایک اور لفظ یہ استعمال کرتے ہیں. جینڈر ایکسپریشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر کیسے کرتے ہو. تو ظاہری بات ہے, ہم اگر ٹریڈیشنل معاشروں کی بات کریں, اسلامک معاشرہ ہو, کرسچن ہو یا کنزرویٹو معاشرہ ہو, تو جو اس کا بایولوجیکل سیکس ہوگا, جو میل ہے, اس کا جینڈر ایکسپریشن بھی میل ہی ہوگا نا, اس نے کپڑے مردوں والے ہی پہننے. اور جو اس کی سیکشل اورینٹیشن ہے وہ ہیٹروسیکشل ہوگا, کہ از اٹریکٹڈ ٹو دی اپوزٹ جینڈر. یہ بڑی نون سی بات تھی, 3 چیزیں بڑی, یہ ایک ہی ڈبہ تھا. یہ بھی جس طرح میرج, سیکشل ریلیشنز اور ریپروڈکشن کا ڈبہ ایک تھا, یہ ڈبہ بھی ایک تھا, کہ آپ کا بایولوجیکل سیکس, جینڈر ایکسپریشن اور سیکشل اورینٹیشن یہ ایک نون چیز تھی. انہوں نے کیا کیا, ان تینوں کو بھی علیحدہ کر دیا. انہوں نے کہا آپ کا بایولوجیکل سیکس ایک ہو سکتا ہے, جینڈر ایکسپریشن دوسرا ہو سکتا ہے, اور سیکشل اورینٹیشن تیسری چیز ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ کا بایولوجیکل سیکس میل تھا, جینڈر ایکسپریشن اکارڈنگ ٹو BBC 100 سے اوپر جینڈر ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں. اس میں میل, فیمیل, ٹری, کیٹ, ڈاگ, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. یعنی اگر آج میں آپ کو یہ مذاق کے علاوہ, اگر کوئی آج یورپ میں, انگلینڈ میں بھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں بلی ہوں, اور میں اگر فار ایگزامپل یورپ میں کہتا ہوں کہ میں ایک فیمیل بلی ہوں, تو آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. جسٹ بیکاز آف واٹ آئی ایم سیئنگ, آپ کو میری بات ماننی پڑے گی, کیونکہ میری فیلنگز جو ہے نا اب زیادہ اوپر چلی گئی ہیں. یہ نہیں کہ آپ میرا نفسیاتی علاج کروائیں کہ بھئی اس کو کوئی پرابلم ہوگا, نہ, اب آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. تو بایولوجیکل سیکس ایک اور چیز ہے, جینڈر ایکسپریشن ایک اور چیز ہے, اور سیکشل اورینٹیشن کہ آپ ہیٹرو سیکشول ہیں یا ہومو سیکشول ہیں یا بائی سیکشول ہیں یا اے سیکشول ہیں یا جو کچھ بھی ہیں آپ, یا وہی بات کہ آپ بچوں سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں یا مردوں سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں, جانوروں سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں, آپ اپنی سیکشل اورینٹیشن ڈیفائن کر دیں کہ آپ کی سیکشل اورینٹیشن کیا ہے. تو یہ 3 ڈبے جو ہیں انہوں نے یہ بھی کھول دیے ہوئے ہیں, جو پہلے ایک تھے اب ان کو کھول دیا. اور جو چیزیں علیحدہ تھیں دین میں اور تمام کنزرویٹو سوسائٹیز میں, ان 3 چیزوں کو انہوں نے ایک ساتھ اکٹھا کر دیا, جو کہ کیا ہے کہ ڈیزائر, ایکشن اور آئیڈینٹی. یہ 3 چیزیں ہمیشہ سیپریٹ رہی ہیں. یعنی جو چیزیں ہمارے ڈبے تھے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, جو چیزیں سیپریٹ تھیں ان کو انہوں نے جوڑ دیا. یعنی ڈیزائر ہونا, کسی چیز کی چاہت ہونا, پھر اس چاہت پہ عمل کرنا, اور پھر اپنی شناخت اس کو بنا لینا. مثلا مثال کے طور پہ اگر میں کہیں روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہوں اور مجھے کسی بندے نے بہت بری طرح سے کٹ کیا ہے اور میری گاڑی تقریباً ٹچ کر کے نکل گیا ہے, تو میں اگر میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ مجھے اسے قتل کر دینا چاہیے, کہ خدا کے سے میرے پاس کوئی اینٹ ہوتی ہے نا, میں سر میں مارتا ہے اس کے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں چونکہ آپ کا ڈیزائر ہے, ایکشن آپ اس پہ لیں یا نہ لیں یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. تو میں اپنے شناختی کارڈ میں لکھوا دوں کہ میں ایک قاتل ہوں, کہ السلام علیکم جی میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے
میں ایک قاتل ہوں, میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں ایز اے مرڈرر. آپ پوچھیں آپ نے کبھی مرڈر کیا؟ میں کہا مرڈر تو نہیں کیا. تو آپ کہیں گے پھر اپنے آپ کو آپ قاتل کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جو میرا ڈیزائر ہے وہ میری آئیڈینٹی ہے. اس کو میں ذرا ابھی اس کانٹیکس میں لے کے آتا ہوں. کہتے ہیں آپ ایک بچہ ہے 14 سال کا, وہ اپنے ابو کے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ ابو آئی ایم اے ہومو سیکشول. تو ابو کہتے ہیں بیٹا آپ نے کوئی عمل کیا یہ والا کسی کے ساتھ؟ نہیں میں نے عمل تو نہیں کیا. تو بیٹا آپ کیسے کہہ رہے ہو میں ہومو سیکشول ہوں؟ نہیں مجھے ڈیزائر پیدا ہوا تھا. تو ڈیزائر کی بیسس پہ آپ کی شناخت بنا دی جائے, آپ کو نادرا کا کارڈ ایشو کر دیا جائے کہ آپ یہ ہیں. یہ وہ چیز ہے جو وہاں پہ ابھی استعمال ہو رہی ہے اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں اب انہوں نے کس چیز کو چنا ہے شناخت بنانے کے لیے. انسان کی شناخت ہونے کے لیے لاکھوں چیزیں, کروڑوں چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آپ میں سے جو لوگ بریانی پسند کرتے ہیں ورسز وہ لوگ جو پلاؤ پسند کرتے ہیں. تو میں اگر کہوں کہ جی ہاں جی میں تو بریانی پسند کرتا ہوں, فلانا کہتا ہے جی میں جو ہے نا پلاؤ پسند کرتا ہوں, اب یہ میری شناخت بن جائے کہ آپ کہیں گے جی میں راجہ زیالوک ہوں اور میں بریانی والوں میں سے ہوں. آپ کہیں جی میں سو اینڈ سو ہوں, میں تو پلاؤ والوں میں سے ہوں. یا میں کہتا ہوں میں جی بلیک رنگ کی ساکس پہنتا ہوں, کوئی کہتا نہیں میں تو وائٹ پہنتا ہوں, ایک کہتا ہے میں ملٹی کلر پہنتا ہوں. تو یہ میری شناخت ہو سکتی ہے. اچھا میں جو ہوں وہ چائے پسند کرتا ہوں یا کافی پسند کرتا ہوں, کافی میں بھی بلیک پسند کرتا ہوں یا دودھ والی پسند کرتا ہوں. یعنی شناخت تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اگر آپ نے شناخت بنانی ہے تو انسان کی شناخت کے تو کروڑوں طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے شناخت کس کو بنایا؟ سیکشل اورینٹیشن کو. یعنی واٹ اے پرسن پریفرز ان دا بیڈ روم, یہ آپ کی آئیڈینٹی. آئیڈینٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہو, آپ نے کیا ویلیو ایڈیشن کیا ہے سوسائٹی میں, بلکہ آپ کی جو پریفرنس ہے بیڈ روم میں یہ آپ کی آئیڈینٹی ہو. آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر لکھا ہو کہ جی آئی ایم سو اینڈ سو, یہ والے پروناؤنس میں استعمال کرتا ہوں اور یہ میری سیکشل اورینٹیشن ہے. آئی ایم گے اینڈ پراؤڈ, دس از واٹ دے سے. تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی, اس کو آئیڈینٹی پالیٹکس بھی کہتے ہیں نا, انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بنا لی ہے یہ چیز. حالانکہ کس نے کہا تھا کہ اگر ہمارے دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو خیال آیا ہے آپ نے اس پہ ایکٹ نہیں کیا تو الحمدللہ یہ آپ کا گناہ نہیں بنا. جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے. اور ایون اگر چلیں گناہ ہو بھی گیا آپ سے تب بھی ہم اپنے گناہوں کو ایڈورٹائز نہیں کرتے, ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی جو اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ بھی اس کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے. تو یہ کب سے صحیح ہو گیا کہ آپ نے برا کام بھی کیا ہو, کوئی بندہ چوری کی ہو اس نے, وہ اپنے شناختی کارڈ پہ چور لکھوا دیتا ہے کہ میں تجھے پکا چور ہوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اصل میں ویسٹ میں ہوا کیا ہے. سو یہ جو سیکشل ریولوشن جو میں نے آپ کو بتایا, اس میں انہوں نے کیا کیا, 3 ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں, ان کو انہوں نے ایسا کر دیا جیسے پہلے نہیں تھا, جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں تھا. آج ہمارے سامنے جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اب یہی فلسفی ان کی ساری ہمارے ملک میں آ رہی ہے. کس طرح آ رہی ہے؟ اس میں بہت بڑا ہاتھ میڈیا کا بھی ہے, اس میں بہت بڑا ہاتھ کریکولمس کا بھی ہے, اس میں بہت بڑا ہاتھ NGOs کا بھی ہے جو باقاعدہ طور پہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ اس ملک پاکستان کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہونا, زیادہ تر تعداد یہاں پہ 95, 96, 97% لوگوں کی ایسی ہے جو دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. چاہے وہ ایسے ہی کیوں نہ ہو کہ وہ خود کرتوت ان کے بالکل خراب ہوں, لیکن کم از کم دین سے بیزار لوگ نہیں ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ چاہے آپ کے بازاروں میں چوری ہو, چاہے یہاں فراڈ ہو, چاہے یہاں کرپشن ہو, چاہے کچھ بھی ہو یہاں پہ, لیکن یہاں پہ عشق رسول ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم نبی کے نام پہ مر جائیں گے, زندہ نہیں رہیں گے ان کے نام پہ, ان کی سنت کو فالو شاید نہ کریں, فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی کسی نے, لیکن نبی کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ مثال نہیں ہے جو امریکہ کی ہے. ہمارے یہاں کے حالات ذرا سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا ابھی یہ جو ایڈوانٹیج ہمیں ملا ہوا ہے اس کو لوز نہیں کر دینا, کیونکہ ایک زمانے میں امریکہ میں بھی ایڈوانٹیج تھا. ان کے ڈالر بل پہ لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. پتہ نہیں کون سا گاڈ ان کا جو ہے نا مراد ہے, اس سے کس گاڈ کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان گاڈ وی ٹرسٹ, نوٹ پہ لکھا ہوا ہے, حالانکہ کون سا کرسچن ڈاکٹر ہے جس کو وہ آج فالو کرتے ہیں. ہاں کچھ حصے میں مڈ ویسٹ میں اب وہاں پہ ریٹیلیشن آ رہی ہے, جو وہاں پہ کنزرویٹو لوگ تھے, دینی لوگ تھے, وہ وہاں پہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, بہت زور و شور سے کر رہے ہیں. بلکہ ٹرمپ کی تو اس دفعہ جو کیمپین ہے, پولیٹیکل کیمپین, اس نے تو پراپر کہا کہ جی میں یہ LGBT نہیں یہاں ہونے دوں گا امریکہ میں. وہ تو کیمپین کا اپنا مین کیمپین اسی چیز پہ چلا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو مڈ ویسٹ کے اندر سپورٹ اس کو اس پہ مل سکتی ہے, کیونکہ لوگ بیزار ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کس طرح خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کے کریکولمس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. باقاعدہ طور پر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ سیکشل اورینٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, اور بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ چاہے لڑکا بننا چاہو, آپ لڑکی بننا چاہو, آپ جو بھی بننا چاہو, آپ کو اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ باتیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یعنی لعنت فرمائی ایسے مردوں پر. یعنی میں تو بھی قوم لوط کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں صرف وہ مرد جو عورت کی سمپلی مشابہت کر رہا ہے. میں تو بھی سرجری کی بات بھی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں صرف عورت کا لباس پہننے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو ایسے مرد پہ, اور لعنت ہو ایسی عورت پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے. میں تو بھی سرجری پہ آیا ہی نہیں ہوں, میں تو بھی اس بدفعلی پہ تو آیا ہی نہیں ہوں. میں تو سوچیں اگر صرف مشابہت پہ اتنی لعنت ہے تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا. تو اس لیے ہمیں اب بیدار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے اقدار, ہماری روایات, ہمارا دین کچھ اور ہے, ان کے جو افکار ہیں وہ کچھ اور ہیں. اور اس کے اوپر میں جس آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہوں, ہمارا کام تو ہے سوشل میڈیا کے اوپر, عوام کے اندر, یوتھ کے اندر اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا, کم از کم بتانا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو جہاں جہاں پہ بھی ہم اپنی آوازوں کو بلند کر سکیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اصل جنگ جو ہوگی نا وہ یا تو لیگل ہوگی یا وہ بیوروکریسی کے اندر ہوگی. اصل جنگ تو وہاں پہ ہے, کیونکہ یہ جتنی بھی این جی اوز ہیں یہ بڑے خاموشی کے ساتھ, ان کو پتہ ہے ان کے پاس پاپولر سپورٹ نہیں ہے. دے نو اٹ, ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے ان کے پاس پاپولر سپورٹ نہیں ہے. یہ براڈ ڈے لائٹ میں یہ باتیں کریں, ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے. براڈ ڈے لائٹ میں ذرا کریں نا LGBT, دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ جا کے باقاعدہ طور پر لابینگ کرتے ہیں. میں ریسنٹلی کچھ حکومتی لوگوں سے ملا اور اسی سلسلے میں کہ بھئی ہو کیا رہا ہے, میں خود تو پہلے سمجھ جاؤں نا کہ یہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ باقاعدہ طور پر ادارے اور این جی اوز آ کے جو کہ اس کانورسیشن کا حصہ بھی نہیں ہوتے آ کے شامل ہو جاتے ہیں اور اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ چائلڈ میرج کے اوپر ہو یا وہ کسی اور چیز پر ہو یا کسی بھی چیز پہ آ کے اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. خاموشی سے آتے ہیں اور پھر وہ مجھے بتاتے ہیں, حکومتی اہلکار ہی یہ بات بتا رہے تھے اور بار بار میں نے یہ بات سنی ہے کہ ہمارے بیوروکریسی میں لوگ بہت سستے میں بک جاتے ہیں. ایک ٹرپ لگاتے ہیں امریکہ کا بندہ بک جاتا ہے. کہتے ہیں باہر تو ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, باہر تو ان کو پلاٹ دینے پڑتے ہیں, کیا کچھ دینا پڑتا ہے. یہاں پہ صرف ایک امریکہ کا وزٹ ہوتا ہے اور بندہ بک جاتا ہے, وہ آپ کا دین ایمان سب بیچ دے گا. تو اس لیے اویئرنیس, پبلک اویئرنیس تو ہم کرا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جو اصل کام ہوگا وہ یا تو لیگل ایکشن ہوگا یا وہ بیوروکریسی میں کام ہوگا کہ جہاں پہ ایک چیز قانوناً آ جائے گی, جس کے بارے میں مدثر بھائی نے بھی ذکر کیا کہ اصل چیز یہ کہ جب قانون اس کے اوپر بن جائے پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ. تو اس لیے ہم لوگوں نے انشاءاللہ اپنے اپنے حلقہ احباب میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارا اثر و رسوخ ہو ہمیں بات کرنی چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے. اور نہ صرف آواز اٹھانا بلکہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی سپورٹ میں آنا چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام قسم کے جو بھی فتنے ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.